السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ۔ صاحب سوال ہے، ایک صاحب نے سوال کیا ہے، ان کے سوال تو بہت ہی مختصر ہے لیکن یہ بہت باریک سوال ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب قیامت کے دن زمین آسمان بدل دیے جائیں گے تو کیسی زمین آسمان ہوگی اور وہ لوگ کہاں پر کھڑے ہوں گے، ایک سوال ہے۔ اس میں دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ امت محمدیہ میں جاہلیت کی کون سی خصلت ہوگی جو قیامت تک نہیں بدلے گی امت۔ الحمدللہ ان کا سوال بہت باریک ہے، بہت ہی باریک سوال ہے اور حدیث کی روشنی سے ثابت کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے۔ دیکھیے، صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2790 2790، ٹھیک ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2790 2790، یعنی قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ جب یہ آسمان زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط پر، یعنی پل صراط پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2791 2791۔ اور ایک یہودی نے جب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 315۔ اور اس دن جو جہنمی ہوں گے وہ مطلب کہ زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ سورہ ابراہیم میں آئیے، آیت نمبر 49 میں آئیے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار۔ ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی۔ وجوہہم، وجوہ مطلب وجہ بولتے ہیں چہرے کو، یہاں کہا کہ وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوگی، یعنی کہ جو آگ سے مطلب کہ جہنمیوں کے لباس پہنا جائے گا جو پہنتے ہی وہ آگ کی پوری شدت کا مزہ چکھیں۔ اس کے علاوہ آگ ان کے چہروں کو بھی ڈھانپ رہا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جاہلیت کی 4 خصلتیں ہیں۔ جو آپ نے پوچھا سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ جاہلیت کی 4 خصلتیں، فرمان نبوی ہے، اللہ سے فرمایا کہ جاہلیت کی 4 خصلتیں میری امت نہیں چھوڑے گی۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ خاندانی شرف و فضل پر فخر کرنا۔ یاد رکھیے، یہ حدیث نبوی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، فرمان نبوی ہے کہ جاہلیت کی 4 خصلتیں میری امت نہیں چھوڑے گی۔ پہلی خصلت کیا؟ خاندانی شرف و فضل پر فخر کرنا۔ ہم خاندانی ہیں، ہم جاگیرداروں میں سے آتے ہیں، فلاں میں سے آتے ہیں۔ ایک خاندانی شرف و فضل پر فخر کرنا ایک۔ دوسرا، نسبوں میں طعن کرنا، نسب پر طعن کرنا، تم چھوٹی ذات کے لوگ ہو، تم یہ ہو، ہم بڑے ذات کے لوگ ہیں، اونچے دوت ہیں، یہ نسبوں پر طعن، تمہارے چلتے میری نسل خراب ہو گئی، تمہاری نسل، تمہاری ذات اچھی نہیں ہے، میری ذات اونچی ہے، تمہاری ذات نیچی ہے، تمہارے چلتے میری نسل خراب ہو گئی، تو نسبوں پر طعن کرنا۔ اور تیسرا ہے ستاروں کے ذریعے سے بارش کی طلب، ان کی نقل حرکت کو بارش کا سبب سمجھنا، یہ تیسرا ہے۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں نا، بارش کا پہلے سے اندازہ کرتے بتاتے ہیں، دیکھ لیجئے، یہ اس وقت یہ اللہ کا رسول نے فرما دیا تھا۔ اور چوتھا ہے نوحہ ماتم کرنا، فرمایا بین نوحہ ماتم کرنے والی عورت نے اگر مرنے سے قبل توبہ نہ کی تو اس پر گندھک کی شلوار اور خارش والی قمیض ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 934 یعنی اب دیکھیے، کسی کا شوہر ختم ہو گیا، کسی کا بھائی ختم ہو گیا، تو وہ عورت اپنے کپڑے پھاڑتی ہے، اپنے سر بال نوچتی ہے، کتنا چیختی چلاتی ہے، اپنے سینوں کو پیٹتی ہے، یہ نوحہ ماتم کرنا۔ تو
نوحہ ماتم کرنے والی عورت نے اگر مرنے سے پہلے یعنی وفات سے قبل توبہ نہ کی تو اس پر گندھک کے شلوار اور خارش والی قمیض ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 934۔ یہ آپ کے سارے سوالات کے جواب تھے، اس حدیث کا مطالعہ کر لیں، آپ دیکھ لیں، میں نے حدیث نمبر آپ کو بتا دیا۔ اور ہمیں ڈرنا چاہیے، میں نے 4 خاصتیں بھی بتا دی آپ کو کہ پہلے خاندانی شرف و فضل پہ فخر کرنا، نسبوں میں تان کرنا، ستاروں کا ذریعے سے بارش کی طلب، اور نوحہ ماتم کرنا۔ یہ فرمان نبوی ہے کہ جاہلیت کی 4 خاصتیں میری امت نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔